من خلق السماوات والارض، دکھاؤ کس نے زمین آسمان بنائے. وانزل لكم من السماء ماء، بتاؤ اللہ کے سوا پانی کون لایا. فانبتنا به حدائق ذات بهجة، بتاؤ اللہ کے سوا پھل پھول غلے کس نے نکالے. امن جعل الارض قرارا، بتاؤ زمین کو قرار رہنے کی جگہ کس نے بنایا. وجعل لها رواسي، اس میں پہاڑ کس نے گاڑے. وجعل بين البحرين حاجزا، کڑوے اور میٹھے پانی کو جدا کس نے کیا. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، یہ وہ عرش والا اللہ ہے جو کڑوے اور میٹھے کو چلاتا ہے، میٹھے کو کڑوے میں نہیں جانے دیتا، کڑوے کو میٹھے میں نہیں جانے دیتا. میرا اللہ یہ پردہ ہٹا لے تو ساری دھرتی میں ایک قطرہ میٹھا پانی انسان نہ پا سکے. ایک قطرہ میٹھا پانی انسان نہ پا سکے گا. سمندروں کی کڑواہٹ اور زمین کے اندر کے گندے پانی کی کڑواہٹ سب میٹھے چشموں کو برباد کر دے. یہ اللہ ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ اللہ ہے. وہی ابھی تو میں ساری باہر پھر رہا تھا. اب اندر آ جاؤ، اپنے آپ میں آ جاؤ. وفی انفسکم افلا تبصرون، اب اپنے گریبان بٹن کھولو، اندر جھانکو. وفی انفسکم افلا تبصرون، اندر دیکھو. الم یکن نطفۃ من منی یمنا، تمہیں تو بھول گیا میں تیرا رب تو یہ یاد دلاتا ہوں کہ تو ایک گندا پھپکتا پانی کا قطرہ تھا. من نطفۃ امشاج، تو دو پانیوں کے ملاپ سے بنا. پھر تو تین اندھیروں میں تھا. فی ظلمات ثلاث، پھر تمہیں تصویر تیرے اللہ نے بنا کے دی. یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ تیری آنکھوں کے خوبصورت نظام تیرے اللہ نے بنائے. الم نجعل له عینین، پھر زبان تیرے اللہ نے دی. ولسانا، اس کو خوبصورت پردوں میں تیرے اللہ نے بند کیا. وشفتین، پھر دو راستے تجھے اللہ نے دکھائے. وہدیناہ النجدین، پھر تجھے اللہ نے سننا، دیکھنا، بولنا سب کچھ دیا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، تجھے بولنے والا، سننے والا، چلنے والا تیرے اللہ نے بنایا. پھر میرے اللہ کی دھمکی. قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، اگر میں آنکھیں ختم کر دوں، اگر میں کان ختم کر دوں، تمہارے دلوں پہ مہریں لگا کر تمہیں پاگل کر دوں، بے عقل کر دوں. من الہ غیر اللہ، لاؤ کسی کو تمہیں سب کچھ واپس کر کے دے دے. اس سے اور خطرناک بات ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، ایک عذاب کا کوڑا برساؤں اور تم سب کو صفحہ ہستی سے ناپید کر دوں، مٹا دوں، اور تمہارا نشان نہ رہے. کچھ کر لوگے نہیں. افامن الذین مکروا سیئات، یہ جو میرے نافرمان ہیں یہ بھول گئے. ان یخسف اللہ بہم الارض، زمین میں دفا دوں. اور یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا وہاں سے عذاب کا کوڑا برسے کہ احساس تک نہ ہو، پتہ نہ چلے. اور یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا تخت شاہی ہو، شاریانے ہو، روڈ آف آنر ہو، بازار بھرپور ہو، پہیا فیکٹری کا گھوم رہا ہو، زمین کا سینہ پھٹ رہا ہو، دانا غلہ نکل رہا ہو، اور اچانک تیرے رب کا امر آئے اور سب کچھ تباہ و برباد کر دے تو کچھ روک لو تو روک لوگے نہیں. اس سے بھی سخت، اس سے بھی خوفناک. وَنُنْشِرُكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، موت نہ دوں، آنکھیں نہ لوں، کان نہ لوں، ایسے ہی ہو، لیکن ایک دم میرا امر آئے اور بیٹھا کوئی بندر بنا دوں، کوئی خنزیر بنا دوں، کوئی کتا بنا دوں، کوئی سانپ بنا دوں، کوئی بلہ بنا دوں، کوئی چوہا بنا دوں. روک لوگے. ساری کائنات اللہ کی غلام، انسان اللہ کا بندہ اور اللہ کا غلام. میرے بھائیو، آج کا انسان گمراہ ہو گیا. کیا مسلمان کیا غیر مسلم اپنے اجتماعی انفرادی، اپنے گھر کے، بازار کے، دفتر کے، فیکٹری کے، حکومت کے، عدالت کے، گاؤں کے، شہر کے، صوبوں کے، ملکوں کے، قوموں کے، سیاست کے، عدالت کے، معاشرت کے، اخلاقیات کے ان مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے اللہ کو شامل کیے بغیر، اللہ کو ساتھ لیے بغیر، اللہ کے رسول کو رہبر بنائے بغیر. میرے بھائیو، اللہ اس کے رسول کی روشنی کے بغیر دنیا میں انسان سے گمراہ ترین مخلوق کوئی نہیں. اللہ اس کے رسول کے نور کے بغیر انسان سے بھٹکا ہوا کوئی قافلہ کوئی نہیں. یہ جاتا ہوا رمضان ہے اور یہ آخری جمعہ ہے اور ایک جمع غفیر ہے. احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے، دوست نہ رہے. اور اکثر میں دیکھ رہا ہوں نوجوان نسل نظر آ رہی ہے. میرے بھائیو، اللہ کو بیچ میں لاؤ، اللہ کو اپنے ساتھ میں لاؤ. اللہ کے رسول کو سے پوچھو، ورنہ ہم اسی گرداب میں رہیں گے، اسی بھمر میں رہیں گے اور کشتی کنارے نہ لگے گی. میرے نبی نے کہا لا تستضيعوا بنار المشرکین، کبھی مشرک کی آگ سے اپنے گھر کو روشن مت کرنا. حسن بصری سے پوچھا گیا اس جملے کا کیا مطلب ہے تو ارشاد فرمایا کبھی کافر کو مشیر نہ بنانا، کبھی کافر سے مشورہ نہ لینا کہ اس کی تمہاری ترجیحات میں فرق ہے. کافر جنت کو نہیں جانتا، جہنم کو نہیں جانتا، اللہ کو نہیں جانتا، موت کے بعد کی زندگی کو نہیں جانتا. يعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. وہ تمہیں کبھی صحیح مشورہ نہ دے گا. تمہارا ذہن یہ ہے کہ دنیا گزرگاہ ہے، اس کا ذہن یہ ہے کہ دنیا اصلی گھر ہے. تمہارا ذہن یہ ہے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اس کا ذہن یہ ہے کہ دنیا عیش اور لذت کا جہان ہے. تمہارا ذہن یہ ہے کہ یہ مسافر خانہ ہے، اس کا ذہن یہ ہے کہ یہ اصلی گھر ہے. تمہارا ذہن یہ ہے کہ تم امتحان کے لیے پیدا ہوئے ہو، اس کا ذہن یہ ہے کہ تم عیش کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو. تمہارا ذہن یہ ہے کہ سب کچھ مالک اللہ ہے اور اس کا ذہن یہ ہے کہ سب کا مالک میں خود ہوں.
جس دن پیپر ہوتا اس دن میں کتاب اٹھا لیا، پہلے 5 نمازاں پڑھ کے پھر کتاب اٹھا کے بیٹھ جاتا، یا اللہ میں پڑھیا تھا، ہاں کوئی نہیں، میں ایڈی وڈی کتاب میں کیویں یاد کراں، کل جڑا پیپر کوشچن آ رہا ہے مینوں کٹ کے دکھا دے، بسم اللہ یقین میں نے ایف ایس سی تک ایسے ہی پاس ہوا ہوں، بسم اللہ الرحمن 15-20 دفعہ میں یہ کام کرتا، تو 15-20 دفعہ میں 150 200 300 صفحے اس طرح ہو جاتے کہ جب جہاں سے وہ کھل جاتا تو 10-12 صفحے میں ادھر پڑھ لیتا، 10-12 ادھر پڑھ لیتا، اور اللہ کا احسان تھا مجھے رٹا لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، مجھے یاد ہو جاتا تھا۔ اچھا میں سینٹرو ماڈل جیسا اسکول، اس لاہور میں 2 بڑے اسکول تھے، ایک سینٹ اینتھنی اور ایک سینٹرو ماڈل، تو اب تو سب ٹھنڈے ہو گئے، میں 8ویں میں سیکنڈ آیا پورے اسکول میں۔ اب میرے کلاس ٹیچر کو تو خوش ہونا چاہیے، کلاس انچارج، وہ خوش ہونے کے بجائے حیران ہو رہے، ناراض ہو رہے، وہ تو پڑھتا تھا ہے نہیں تو سیکنڈ کیوں آ گیا؟ کیا جی، بسم اللہ دی برکت، بسم اللہ بسم اللہ۔ اچھا اسی میں زولوجی کا تھا وہ پریکٹیکل، اب مجھے تو آتا جاتا کوشچن بالکل مجھے کوئی، اب یقین میں نے اسی طرح پاس ہوا، تو جمعے کا دن تھا، اس دن میں نے بڑے اہتمام سے جمعہ پڑھا۔ جمعے ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو دعا مانگو قبول ہو جاتی ہے، جمعے کے دن 24 گھنٹوں میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو دعا آپ مانگو گے تھک جائے، تو اس دن مجھے لگتا ہے کہ اسی گھڑی میں میری دعا اوپر گئی، تو میں گیا مسجد بڑے اہتمام سے، نہا دھوتے کپڑے وٹاتے جمعہ پڑھ کے بیٹھ گیا، یا اللہ مجھے تو کچھ نہیں آتا، میں ابھی جا کے سو جاؤں گا، تو مجھے خواب میں سارا دکھا دینا کیا کیا آنے والا، وہ ہو سکتا ہے وہی گھڑی قبولیت کی تھی۔ میں آیا نماز گھر اور کتاب اٹھا کے یوں رکھی اپنے سرانے اور سو گیا، تو میرے 5 منٹ 10 منٹ آنکھ لگی ہوگی، میں نے دیکھا میں لیبارٹری میں بیٹھا ہوں اور میرے سامنے خرگوش بے ہوش آنے لگے اور وہ رکھے گئے۔ اس کے بعد لیفٹ سائڈ سے ایک ایگزامینر اندر آتا ہے، یہاں سلیو لیس شرٹ سفید اور گرے رنگ کی اس نے پتلون پہنی ہوئی ہے، اور وہ 5 سوال لکھاتا ہے اور کہتا ہے کوئی سے 4 حل کریں۔ میری جو آنکھ کھلی مجھے 5 کوسچن یاد تھے کہ کیا اس نے کہا ہے، اور خرگوش میں زیادہ کہے گا بھائی ڈسیکشن کر کے ڈائجسٹو سسٹم دکھاؤ یا اس کا لیور سسٹم دکھاؤ، تو میں نے خرگوش کو پڑھ لیا اور وہ 5 سوال پڑھ لیے۔ جب میں پہنچا پریکٹیکل کے لیے تو میں نے دیکھا بے ہوش خرگوش ہمارے سامنے آنے لگے، میں کہہ رہا بھائی پہلی گل تو پوری ہو گئی خرگوش آ گئے، خرگوش آ گئے۔ اب بچہ یقین میں اس لیے کہتا ہوں کہ میری دعا اس گھڑی میں گئی، وہ گھڑی چھپی ہوئی ہے، کسی کو بھی مل سکتی ہے کسی وقت، مجھے اس دن وہ مل گئی۔ تو ادھر سے آیا ایگزامینر، سلیو لیس سفید شرٹ اور گرے پتلون، میں کہا اے گل بھی پوری ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے 5 سوال لکھائے، ان میں ایک کوسچن وہ تھا جو میرے خواب میں نہیں تھا اور 4 وہ تھے جو میرے خواب میں تھے، اور اس نے کہا کوئی سے 4 حل کر، میں کہا اللہ انہیں حل کر دینا میں تو یاد کر کے آیا بیٹھا تھا سارا۔ تو میں تو جب امتحان قریب ہوتا تھا نمازیں شروع کر دیتا تھا، اللہ کے ساتھ بھی 2 نمبریوں میں قربان جاؤں، اللہ اس 2 نمبری کو بھی مان لیتا تھا، چلو بھائی جی دعا قبول کرو، پاس کر دو، فیل نہ کرو، پاس کر دو۔ تو میرے نبی نے بچوں دنیا سے جاتے ہوئے بھی نماز سکھائی، اور اس کا تو ایک میری آپ سب بچیوں سے، آپ سے، آپ کے اساتذہ سے گزارش ہے، نماز نہ چھوڑ، یہ ہماری پہچان ہے۔ قضا ہو گئی کوئی بات بعد میں کر رہے، رات کو سونے سے پہلے 5 کا فگر پورا کر کے سو، تو انشاءاللہ پھر ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو 5 کی توفیق نصیب فرما دے۔ اس میں اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی، اللہ نے ساری شریعت آسمان سے اتاری، نماز دینے کے لیے معراج پہ بلایا، 7 آسمان پار کر کے۔ پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے تو آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار، دوسرے آسمان پر پہنچے تو یحییٰ زکریا عیسیٰ ویلکم استقبالیہ جماعت، تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر گئے تو ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام، 6ٹھے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام۔ یہ سب استقبالیہ جماعت تھی، جیسے ابھی آپ لوگوں نے گیٹ پہ کھڑی کی ہوئی تھی استقبالیہ جماعت۔ 7ویں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام، وہاں سے آگے گئے تو سدرۃ المنتہا، کائنات کا بارڈر، اینڈ آف دا یونیورس، اینڈ آف دا یونیورس، اور وہاں جا کے وہ جبریل کا ٹھکانہ ہے، وہاں جا کے جبریل کہنے کے یا رسول اللہ اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل کے
راکھ ہو جاؤں. اتنا بھی اوپر گیا, یعنی میرے پاس آگے ویزا کوئی نہیں, آپ جائیں, آپ کا رب آپ کو لے جائے. آگے آپ کیسے گئے وہ اللہ جانتا ہے, یا اللہ کا رب جانتا ہے, یا اللہ کا نبی جانتا ہے. تو اس کے بعد آپ نے اوپر کا سفر شروع کیا اور عرش کے دروازے کھلے. پہلی دفعہ عرش کے دروازے کھل رہے ہیں اور اللہ کا عرش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے, اور وہ وجد میں ہے, رقص میں ہے, مستی میں ہے, شوق میں ہے, کوئی آ رہا ہے. آپ کے قدم مبارک عرش کی سطح پر لگے, اور عرش اور اللہ کے درمیان لامحدود پردے نور کے ہیں. میرے اللہ نے سارے 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 پردے ہٹا کر فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے محبوب نبی, آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا. سبحان اللہ. اور پھر آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. میرے رب, میری جان, میرا مال, میرا سب کچھ, میرا بول سب تیرے لیے, میری ہر بندگی تیرے لیے, وہ جانی ہو, مالی ہو, زبانی ہو, سب تیرے لیے. اس پر اللہ نے خوش ہو کر کہا السلام علیک ایھا النبی. السلام علیکم نہیں, علیک, صرف آپ کو آپ کا رب سلام پیش کر رہا ہے. علیکم میں تھا خدا آپ سب کو, سب کو نہیں, صرف آپ کو. میرا اے میرے محبوب, آپ کا رب صرف آپ کو یہ عزت دے رہا ہے کہ آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرے, آپ پر اللہ کی رحمت ہو, اللہ کی برکتیں ہوں. پھر اپنے نبی پہ قربان جاؤ. انہوں نے امت کو شامل کر لیا کہ اچھا یا اللہ, وہ تو تیری شان بے نیازی ہے, آپ نے مجھے اپنی رحمت سے نواز کر کہا السلام علیکہ, پر اب میں کہتا ہوں میری قبول کر لینا السلام علینا, میرے اوپر اور میری امت پر بھی تیرا سلام آ جائے. کیا نبی اللہ نے دیا, سبحان اللہ. آپ نے فوراً امت کو شامل کیا السلام علینا, یا اللہ ہم سب پر, ہم سب پر, پوری امت پر تیرا سلام ہو, پوری امت پر تیرا سلام ہو. وہاں جو تحفہ دیا, بہت سی باتیں ہوئیں. ایک حدیث سناتا ہوں پھر نماز کی بات کرتا ہوں. آپ نے عرض کی یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل تھے, اور موسیٰ آپ کے کلیم تھے, اور داؤد کے لیے لوہا نرم تھا, سلیمان کے لیے ہوا تابع تھی, علیہ السلام ان کے لیے مردے زندہ تھے. فماذا جعلت لی, یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واہ ولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ, میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. اچھا یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا, جدا نہیں ہو سکتا. آپ کو میرا ساتھ مل گیا, آپ کو میرا قرب مل گیا. لا الہ الا اللہ, آگے بڑھو. اب یہ جدا ہو سکتا ہے؟ کوئی آتا ہے نا آفیسر, تو اس کا نام کی پلیٹ لگتی ہے, نیم پلیٹ لگ جاتی ہے. جب وہ سال 2 سال 3 سال بعد ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کی نیم پلیٹ تبدیل ہو کے دوسری لگ جاتی ہے, یا اپنے دفتروں میں دیکھتے رہتے ہیں. تو آدم سے لے کر موسیٰ تک یہی تھا. ایک نبی آئے, ان کے نام کی پلیٹ لگی, وہ گئے تو اتر کے دوسرا آ گیا, تیسرا آ گیا, چوتھا آ گیا. جب ایک کم 1,24,000 ہوئے عیسیٰ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, تو جب ان کو اللہ نے اٹھایا تو وہ پلیٹ اتر گئی. اب آنا تھا محمد رسول اللہ نے, تو اللہ نے اعلان کر دیا اللہ ذکرت الا ذکرت معی. اب یہ نیم پلیٹ نہیں ہٹ سکتی, قیامت کا دھماکہ بھی اسے نہیں ہٹا سکتا. اب آپ کا اور میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے, جدا نہیں. پھر اللہ نے اور کیسے اکٹھا کیا, وہ کتنی چیزوں کو اس میں مناسبت سے پیدا کیا. اللہ کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ بولو. محمد میں کوئی نقطہ ہے؟ احمد میں کوئی نقطہ ہے؟ نہیں. جو جن حرفوں پہ نقطہ آتا ہے نا, با تا ثا جیم چ زال زا شین ضاد ضا غین فے قاف نون, یہ کمزور ہیں. اور جن حرفوں پہ نقطہ نہیں آتا یہ پاورفل ہیں. تو اللہ نے اپنے اپنے حبیب کے نام کے لیے وہ حرف لیے جو پاورفل ہیں, تو ان میں کوئی نقطہ کوئی نہیں. اس لیے اللہ کا اصل نام اللہ ہے, خدا نہیں ہے. ہمارے بر صغیر میں خدا چل گیا, یہ کسی فارسی نے نام اپنے علم سے بتایا. خدا اسے کہتے ہیں بچوں جسے کسی نے نام بنایا ہو, لیکن اللہ وہ نام ہے جو اس نے خود اپنا نام رکھا کہ میں اللہ ہوں. ذالکم اللہ ربکم الحق اللہ لا الہ الا ہو, الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کی عادت ڈالو کہ خدا کی بجائے اللہ زبان سے نکلے, تو اس میں نور زیادہ ہے, اس میں نورانیت زیادہ ہے. تو کوئی نقطہ نہیں تینوں پر. اب دوسری مناسبت, اللہ 4 حرف الف لام لام ہا,
محمد 4 حرف میم ہا میم دال، احمد 4 حرف الف ہا میم دال، اللہ 4 محمد 4 احمد 4 حرف. یہ مناسبت سمجھ میں آئی؟ اگلی مناسبت، ان تینوں کو جمع کرو تو 12 بنتا ہے. اللہ کے 4 حرف، محمد کے 4 8، احمد کے 4 12. جب اللہ نے کلمہ توحید جوڑا اور کلمہ رسالت ہمیں سکھایا تو لا الہ الا اللہ کے 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حرف ہیں. تو آپ نے کہا میرے محبوب آپ کو میں نے پتہ کہہ دیا ہے قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ رہے. وہاں 50 نمازیں دیں میرے محبوب، آپ امت کے مرد عورتوں کے لیے 50 نمازیں. اور میں قربان جاؤں اللہ کے رضا پر، رضا بر قضا. ایک دفعہ نہیں کہا یا اللہ یہ 50 پڑھیں گے کیسے؟ 50 کیسے پڑھیں گے؟ پتہ پہلی امتوں پہ کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 2، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت. میرے نبی اسی وقت آمین کہا اور واپس چل پڑے. میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ کو اللہ نے خود ہی کھڑا کیا ہوگا کہ یہ میرا نبی 50 لے کے جا رہا ہے، مجھ سے کہا ہی نہیں کم کروں تو موسیٰ اسے میرے پاس واپس بھیج. ورنہ موسیٰ علیہ السلام خود کیسے کھڑے ہو سکتے تھے؟ بہرحال چونکہ میرے ذہن کی بات پڑھی ہوئی بات نہیں ہے تو میں اتنے دعوے سے نہیں کہہ سکتا. آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، حضور کیسے رہی ملاقات؟ کہ 50 نمازیں ملی. کہا کہ توبہ توبہ کون پڑھے گا، اللہ کے واسطے واپس جائیں، تھوڑی کروا کے لائیں. تو آپ چھٹے آسمان پہ پہنچ چکے تھے، سدرۃ المنتہا سے چھٹا آسمان، لاکھوں کروڑوں سال کا فاصلہ. لیکن وہ یوں طے ہو رہا تھا، واپس گئے یا اللہ کوئی تھوڑی کر دے، خفف عن امتی. تو اللہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے ہم نے 5 ہی دینی ہے، 45 معاف. نہیں، اللہ نے کہا 5 معاف، 45 لے کے واپس بھیج دیے. آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو چونکہ اللہ کے نبی نے پھر نہیں کہا کہ تھوڑی کریں. ہاں جی کتنی؟ کیا ہوا؟ کہ 5 معاف ہو گئے. نہیں یہ میں منت کرتا ہوں آپ واپس جائیں، انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی، بہت زیادہ ہے. پھر واپس اللہ نے پھر 40 اڑانے کی بجائے اللہ نے کہا اچھا 5 معاف، تو 40 ہو گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے تو ان کا اچھا 5 معاف، تو 35 ہو گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ میرے نبی نے خود نہیں کہا. سبحان اللہ. آپ کی ایک دعا ہے اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، یا اللہ مجھے اپنی تقدیر پہ راضی کر دے، جو تو کہے میں سر جھکا دوں اس کے سامنے، میرا کام ہی ہو تیرے آگے سر جھکا دے. 35 یا رسول اللہ واپس. اللہ نے کہا چلو 5 اور کم، 30. پھر واپس انہوں نے بھیجا، پھر 5 اور کم، چلو میرے محبوب 25. پھر واپس چلو میرے محبوب 20. پھر واپس میرے محبوب 15. پھر واپس میرے حبیب 10. پھر واپس میرے حبیب 5 پہ آگے. اب پہنچے. اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اب کیا ہوا؟ کہ 5 رہ گئیں. کہ کوئی نہیں پڑھنی، سپیریئر دے لڑکے کوئی نہیں پڑھنی، ایک ہی پڑھیں گے وہ یہاں تھا گئی جو میری نماز، باقی ساریاں بخشوا لین. شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں تھے تو شیطان نہ نورانی شکل میں آ گیا. میں تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہوں، جا آج سے تیری سب نمازیں معاف. تو وہ کوئی عام عالم تھوڑا ہی تھے پیران پیر. انہوں نے مراقبے میں فرمایا کہ یہ تو رب نے اپنے نبی کو معاف نہ کی، تو کون ہے مجھے معاف کرنے والا؟ تو شیطان ہی لگتا. تو خواب آ جانا تھی ڈنڈورا پٹوا دینا، شکر ہے نمازاں دی چھٹی ہو گئی، کم بن گیا نمازاں دی. رب نے آ کے آخ دیتا ہے نمازاں دی چھٹی، یہ نہیں پتا بھی شیطان آیا بیٹھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ 5 بہت زیادہ ہیں، نہیں پڑھیں گے. آپ نے کہا موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے، 5 کم ہو رہی ہیں، اب گیا اور یہ بھی معاف ہو گئی تو پھر میری امت اپنے اللہ سے رابطہ کیسے کرے گی؟ میں نہیں جاتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر کہا یا رسول اللہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، اور وہ بھی باجماعت نہیں تھی. باجماعت ہمیں ملی، ہمیں اذان ملی، ہمیں مسجد ملی، ہمیں باجماعت نماز ملی، ہمیں نماز میں قرآن کی تلاوت ملی، ہمیں نماز میں رکوع ملا. پہلی امتوں کی اذان کوئی نہیں، مسجد کوئی نہیں، تلاوت کوئی نہیں، نماز کے اندر رکوع کوئی نہیں، قیام سے سیدھا سجدہ، اور کھڑے ہو کر تسبیح پڑھو، تلاوت کوئی نہیں. جو وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے، اور ہمیں اللہ نے یہ دولت دی ہے ہمارا 7 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کا بوڑھا حافظ قرآن ہو جاتا ہے. میرے پڑوس میں ایک بچی 5 بچوں کی ماں، 40 سال عمر، 5 بچوں کو لے کر اس نے 2 سطریں یاد کرنا شروع کی. اس نے 10 سال میں سارا قرآن یاد کر. بچوں کی خدمت، خامن کی خدمت، ساس سسر کی خدمت، اپنی خدمت، اور اس کے ساتھ 10 وہ لگی رہی، 10 سال میں قرآن یاد سارا کر لی. اور
اس کا الٹ بھی بتاؤں، میرے مدرسے میں میرا ایک شاگرد تھا سلیمان نام، آج کل امریکہ میں ہوتا ہے، وہاں مدرسہ چلا رہا ہے۔ تو رمضان آ گیا تو کوئی حافظ نہیں تھا، انہوں نے کہا استاد جی میں سناؤں گا۔ صبح بیٹھتا اور شام تک 1 سے 12 یاد کرتا اور عشاء میں تراویح میں سنا دیتا۔ اس نے 30 دن میں سارا قرآن یاد کر لیا، صرف 30 دن میں۔ یہ میں آپ کو کہیں کی نہیں سنا رہا، کیونکہ میرے مدرسے کا کس سلسلے میں آپ کو سنا رہا ہوں پورے دعوے کے ساتھ۔ اس بچے نے صرف 30 دن میں قرآن یاد کر کے صبح سے شام تک یاد کرتا اور شام کو تراویح میں سنا دیتا، اور ایسا بھی نہیں کہ کبھی ادھر جا رہا ہو کبھی ادھر جا رہا ہو، فر پورا یاد کر کے سنا دیتا۔ تو ہمیں نماز بڑی خوبصورت ملی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ میری امت نے 2 نہیں پڑھی تھی، یہ آپ کی امت 5 کیسے پڑھی؟ آپ نے کہا نہیں موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے۔ تو نماز کو اتنی اہمیت کے ساتھ میرے اللہ نے قرآن میں، میرے نبی نے زندگی میں، صحابہ نے، میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں مثال قائم کر دی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جس طرح کی بوٹیاں ادھڑ جائیں پر سجدہ نہیں چھوٹ سکتا۔ روزے میں ہے مسافر ہو بعد میں رکھ لو، بیمار ہو بعد میں رکھ لو، نماز میں کوئی معافی نہیں ہوئی۔ حج میں گنجائش ہے، آج فرض ہوا ہے موت سے پہلے ادا کر لو۔ زکات میں گنجائش ہے، آج فرض ہوئی ہے اگلے سال کی 22 اکتوبر تک جب چاہو دے دو، لیکن نماز کا وقت آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی قوم حجاز۔ نماز کی تاخیر کوئی نہیں، نماز پڑھنی پڑے، یہ ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے۔ نماز کے بعد جو سب سے بڑا سبق جو آپ کی زندگی کو خوبصورت بنائے، نماز آپ کو فاؤنڈیشن دے گی، قرآن کی تلاوت آپ کو فاؤنڈیشن دے گی، حج زکات روزہ آپ کو فاؤنڈیشن دے گا، لیکن جو بلڈنگ بنے گی اس بلڈنگ کا نام ہے اچھے اخلاق، اس بلڈنگ کا نام ہے حسن اخلاق۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے اخلاق مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور کسی بھی مرد عورت کا جو ایک میک اپ نہیں ہوتا، میک اپ کرتے ہیں، میک اپ کی مراد صرف نہیں کہ سرخی پاؤڈر تھاپ لاؤ، ہم نہاتے ہیں یہ بھی میک اپ ہے، ہم کپڑے بدلتے ہیں یہ بھی میک اپ ہے، ہم جمعہ کی کرتے ہیں یہ بھی میک اپ ہے، اور آگے لڑکی عورت کو زیب الزینت کی اجازت ہے تو تھوڑا سا اور آگے کر لیتی ہے، یہ سارا میک اپ ہے۔ تو لیکن یہ سارے عارضی ہیں۔ وہ میک اپ جو آپ کو اتنا حسین بنائے کہ لوگ آپ پہ فدا ہو جائیں، وہ میک اپ جس کو پسینہ نہ لے جائے، بڑھاپا نہ لے جائے، جس کو بیماری نہ لے جائے، جس کو موت بھی نہ لے جائے، وہ میک اپ ہیں میرے آپ کے اچھے اخلاق، میرے نبی والے اخلاق۔ میرے نبی نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا ہوں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے۔ اور 90% اخلاق، سب نوجوان بچے بچیاں بیٹھے ہو مجھے دیکھو، 90% اخلاق یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ یہاں اگر آپ اپنی زبان پہ لقمان علیہ السلام کا فرمان، لقمان علیہ السلام جن کے نام پہ سورت آئی ہے قرآن میں، بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتا، میں ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتا ہے، جب بھی مجھے شرمندگی ہوئی اپنے بول پر ہوئی، خاموش رہنے پہ کبھی شرمندگی نہیں ہوئی۔ میرے نبی نے فرمایا ابو ذر الا انبئک بعملین خفیف معونتہما عظیم اجرہما والذی نفسی بیدہ لم یأت الثقلان بمثلہما۔ ابو ذر تمہیں 2 کام بتاتا ہوں، اگر تو کر گیا نا تو اللہ کی قسم تیرے جیسا پورے میدان معاشر میں ایک بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہ کر لے، اور کوئی نماز روزے حج زکات جہاد سے تجھے نہیں پکڑ سکتا۔ جی کیا ہے؟ ایک اس پہ قابو پانا، ایک اخلاق اچھے رکھنا، ایک زبان پہ قابو، ایک اخلاق اچھے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے وہ کر کے دکھایا کہ پورا مہینہ گزر جاتا تھا، کسی سے گفتگو نہیں فرماتے تھے کہ کہیں کوئی سخت بول نکلے، مہینہ ٹیپ لگا کے رکھتے تھے۔ ایسی اللہ نے طاقت بخشی، ایسی اللہ تعالیٰ ان کو ہمت بخشی۔ تو میرے عزیزو، جو چیز آپ کو مجھے خوبصورت بنائے گی، جیسے لباس ہمیں خوبصورت بناتا ہے، میک اپ ہمیں خوبصورت بناتا ہے، لیکن اس کی ایک حد ہوتی ہے، ایک عمر ہوتی ہے۔ اور جو میرے نبی والے اخلاق ہیں یہ آپ کے آنے والے لمحے میں آپ کو خوبصورت بناتے جائیں گے، بناتے جائیں گے، بناتے جائیں گے۔ 60 سال جو یا 60,000 سال جو، اللہ کی قسم آپ کی زندگی ختم ہو جائے، میرے نبی کے اخلاق ختم نہیں ہوں گے۔ یہ سپیریئر یونیورسٹی کو ڈیکوریٹ کرنا شروع کرو، بہت بڑی ہے، 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال بعد آپ کو 1 سینٹی میٹر کیا 1 ملی میٹر جگہ نظر نہیں آئے گی کہ اب یہاں کیا کریں، سب فلفل ہو گیا، اب کیا کریں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب اپنا میک اپ شروع کرو،
چلو کسی بیوٹی پارلر چلے جاؤ، اتنے چنگے رگڑے دے کے تو منہ شوں ملے، جو کرتے 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 ایک ٹائم پر کہے گا جی جناب بس۔ ایک بچی دلہن بن رہی ہے، اس کا میک اپ ہو رہا ہے 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے، اس کو کہیں گے بس اب اس سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ تو ویسے ہی بھوتنی بن جائے گی جب پورا ڈبہ تو منہ تو لپسٹک یہاں لگانے کی وجہ پورے منہ تے لا۔ ایک حد ہے کیپیسٹی بات، اس میں کوئی زیادتی نہیں، لیکن میرے نبی کے اخلاق وہ میک اپ ہے کہ ہم مر جائیں گے میرے نبی کے اخلاق کا میک اپ ایسا عالیشان، جانا سہ جانا، پی جانا، درگزر کرنا، گالی سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، طنز سے بچنا، طعن سے بچنا، برائی سے بچنا۔ میں نے کہا 90% اخلاق جمع پڑے۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سب بتاؤں کیا ہے؟ تو مجھے دیکھو، سارے پچھلے بھی مجھے دیکھو۔ آپ نے زبان باہر نکالی اور یوں 2 انگلیوں سے پکڑا، فرمایا معاذ پوری شریعت کا خلاصہ یہ ہے کہ زبان قابو میں رکھنا، زبان قابو میں رکھنا، زبان قابو میں رکھنا۔ جس کو زبان روکنا آ گیا، اللہ کی قسم فرشتے بھی اس کی پرواز نہیں پکڑ سکے۔ فرشتے، یہ جہاز اور یہ راکٹ تو بڑی چھوٹی چیز ہے، فرشتے بھی اس کی رفتار کو نہیں پکڑ سکیں گے جس کو زبان پہ قابو آ گیا۔ اور ان بچیوں سے خاص طور پہ کہتا ہوں کہ چپ رہنا سیکھ کے جاؤ۔ میں درد سے کہہ رہا ہوں، میرے ملک میں سسرال ظالم ہے، سخت ہے، بد اخلاق ہے۔ میرے نبی نے مدینے والوں کی تعریف کی، مدینے والوں کی، مدینے کے صحابہ کی اور مدینے کی فیملیز کی تعریف کرتے فرمایا کہ یہ میرے مدینے والے ساتھی ایسے ایسے عالی شان ہیں۔ کس بات پہ عالی شان ہیں؟ کہ تہجد بہت پڑھتے ہیں، نفل بہت پڑھتے ہیں، جہاد بہت کرتے ہیں، تبلیغ بہت کرتے ہیں، ذکر بہت کرتے ہیں، تلاوت بہت کرتے ہیں۔ نہیں، سنو غور سے، فرمایا یہ میرے مدینے والے صحابہ یہ اتنے عالی شان ہیں، جب یہ کسی کی بیٹ لے آتے ہیں تو آنے والی بچی کو ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا ماں باپ کے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں۔ اور میں بچوں درد سے کہہ رہا ہوں، میرے دیس کا سسرال بہت سنگ دل ہے، بہت سخت ہے، شریعت کا پتہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم بہت بڑی نعمت تھا، جب ایک دوسرے کا تعاون تھا، محبت تھی اور ایک دوسرے کو آگے بڑھاتے تھے۔ اب یہ مصیبت بن گیا ہے کہ اخلاق اچھے نہیں ہیں، زبان کا بول تیر کی طرح، چھری کی طرح، تلوار کی طرح کاٹ رہا ہے۔ اس لیے شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ شادی کے بعد اگر گنجائش ہے تو میں اپنی بیوی کو الگ رکھوں، تاکہ ہم 2 کا کلیش اور 10 کا کلیش، بڑا فرق، 2 کے کلیش کو حل کرنا آسان ہے اور 10 کے کلیش کو حل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور خواہ مخواہ کے کلیشز جو زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ جس بچی نے میری نسل کو پالنا پڑھانا اور بڑھانا ہے، اسی کو میں تانے دے 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 کے جو اس کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے وہ تو پیدا ہوتے ہی نفسیاتی مریض ہوگا، کیونکہ ماں پر جب ایسے پریشر پڑیں گے وہ پریشر بچے پر جائیں گے۔ میری نسل، آج کے ماں باپ جن کو ساس سسر کہتے ہیں، یہ خود اپنی اگلی نسل کے دشمن بنے بیٹھے ہیں کہ آنے والی بہو کو عزت دینے کی بجائے، محبت دینے کی بجائے، بیٹی بنانے کی بجائے وہ ایک ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کیونکہ اخلاق کوئی نہیں ہے۔ وہ سڑ کڑ کڑ مرتی ہے نہ جیتی ہے، مشرق کی ہے گھٹ گھٹ کے مر جانا ان کی صفت ہوتی ہے۔ تو وہ جو پیٹ میں بچہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے میرے نبی کی شریعت کہ اگر میں مالدار ہوں تو میں اپنی بیوی کو الگ گھر لے کر، اگر میرے پاس اتنی گنجائش نہیں اس کو کرائے پر لے کر، اگر میرے پاس اتنی گنجائش نہیں تو پھر گھر میں اس کے لیے ایک کمرہ، ایک ٹوائلٹ، یعنی پورا پلگ ہونا چاہیے۔ وہ بیڈ روم اسی کا ہو، اس میں کوئی اور نہ ہے، وہ کچن اسی کا، اس میں اور کوئی نہ ہے، اس کا واش روم اسی کا، اس میں اور کوئی نہ ہے۔ اگر اتنی بھی ہمت نہیں ہے تو پھر تسبیح پڑھو تے روزے رکھو، شادی نہ کرو، کسی دی بیٹی نو برباد نہ کرو، کسی دی بیٹی نو برباد نہ کرو کہ کوئی دھکے کھاوے۔ اگر تم اتنا نہیں کر سکتے ہو تو پھر مسیح تے چاہ جاؤ، اعتکاف وچ بیٹھ جاؤ۔ حضرت دجانہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں لوگوں میری بات غور سے سنو، میرے پاس بخشش کا صرف ایک عمل ہے، میرے پاس بخشش کا صرف ایک، حالانکہ وہ صحابی ہیں، جنگ بدر
جنگ احد، صلح حدیبیہ، جنگ خندق، ان کے پاس تو بخشش کے ڈھیر لگے پڑے. خود صحابی ہونا بخشش کے لیے کافی ہے کہ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلن وعد اللہ الحسنى، اے میرے نبی آپ کے ساتھ میرا وعدہ ہے میں آپ کے تمام صحابہ کو جنت میں داخل کروں گا، چاہے انہوں نے کوئی غلطیاں کی اور چاہے نہیں کی، سب کے لیے. لیکن یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ میری بات دھیان سے سنو، میرے پاس بخشش کا صرف ایک عمل ہے. بچوں دھیان سے، بچیوں دھیان سے، میرے پاس بخشش کا صرف ایک عمل ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا اور میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے، بغض نہیں ہے. میرے نبی نے کیا فرمایا زبان نکال کے پکڑ کے کہ اس کو قابو کر، یہ پوری شریعت ہے. اور ایک اور حدیث سنو جو ابو دجانہ، ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ زبان سے دکھ نہیں پہنچایا، دوسرا کہہ رہے ہیں دل میں کسی کی نفرت نہیں. اب ایک حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس میری ایک سنت ہے. اس نے کہا بڑی عظیم الشان، میرے نبی کی ہر سنت عظیم الشان، لیکن آپس میں بعض سے چھوٹی ہیں، بعض بڑی ہیں. آپ کو میٹھا پسند تھا، یہ بھی سنت ہے. آپ نے داڑھی رکھی، یہ بھی سنت ہے. آپ نے پگڑی باندھی، یہ بھی سنت ہے. سنتوں کی تو ایک لائن لگی ہوئی ہے، ساری بہت عالی شان ہے، لیکن آپس میں بعض کا درجہ اونچا ہے، بعض کا نیچا ہے. اب میرے نبی خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں میرے بیٹے انس میری ایک عظیم الشان سنت ہے، بڑی بھی نہیں کہا، بہت کہا ذالک من سنتی، میرے بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت ہے، اگر تو نے اس سنت پہ عمل کر لیا تو تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے گا. اور میرے رب کی قسم جنت بہت بڑی چیز ہے، پر نبی کے پڑوس کے سامنے بہت چھوٹی چیز، بہت چھوٹی چیز. جنت مل جانا بھی بڑی بات، لیکن جنت سے بھی بڑی بات ہے کہ آپ اپنے نبی کے دیوار کے ساتھ دیوار بنا لو، اس سے بڑی اور کیا چیز ہوگی. اور بڑی جگہ کے لیے زیادہ پیسے چاہیے، اور قیمتی جگہ کے لیے زیادہ پیسے چاہیے. جنت قیمتی ہے، جنت سے قیمتی وہ جگہ قیمتی جہاں میرے نبی کا پڑوس ہے، اور پڑوس سے قیمتی وہ پڑوس ہے جو دیوار کے ساتھ دیوار ہے. تو کوئی سوکھی سنت تھوڑا ہی بتائیں گے ہر روٹی کے بعد حلوہ کھا لیا کر، یہ میری عظیم الشان سنت ہے، تو سارے ہی پہنچ جاؤ گے نا جنت. اب مولوی تو ویسے ہی بدنام ہے حلوہ کھانے، تجھے کوئی گھٹ کر لو کھا تباہی پھیر دیں گے. راتی تھوڑی دعوت ہوتی دوپہر تھی روٹی نہیں کھاندے، اور راتی ٹکا کے کھاواں گے. تو میں قربان جاؤں، میرے نبی نے کہا میرے بیٹے انس میری ایک عظیم الشان سنت ہے. میرے ایکسپریشن دیکھو، میرے الفاظ میں پریشر دیکھو، میری ایک عظیم الشان سنت. وذالک من سنتی، یہ الفاظ میں آپ کا ایکسپریشن تھا، وذالک من سنتی. بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت ہے، وہ ہے اگر تو کر گیا تو یہ دیکھ ایسے ہوں گے ہم ایسے. سبحان اللہ، کیا کمال ہے. کہ وہ کیا ہے، کہ وہ یہ ہے ان استطعت او قال ان قدرت. بیٹے سوکھا نہیں ہے، تجھے تھکنا پڑے گا. ان استطعت، یہ داڑھی نہیں رکھ کے تیل چوپڑ لو کم سوکھا ہو گیا، نہیں. ان استطعت، اس میں تمہیں تھکنا پڑے گا. اگر بڑے گھر بنانے کے لیے تھکنا نہیں پڑتا. ان استطعت، بیٹے تمہیں تھکنا پڑے گا. ان قدرت، زور لگے گا تب جا کے کام بنے گا. اور اگلا سنو، ان تصبح وتمسی، اور ساری زندگی یہ زور لگانا پڑے گا. سبحان اللہ، ساری زندگی یہ زور لگانا پڑے گا. یہ ایک دفعہ کے کرنے سے ہو جائے گا، دوبارہ پھر اسی طرح شروع کر پڑے گا، پھر شروع، حتیٰ کہ تیری موت آئے گی اور تیری یہ جنگ جاری رہے گی. تو پھر آگے میں پھولوں کے ہار لے کے تیرے لیے کھڑا ہوں گا کہ میرا پڑوسی آ گیا، میرا پڑوسی آ گیا. واہ واہ. میرے بیٹے ان استطعت کرنے میں زور لگے گا. ان تصبح وتمسی، میرے بیٹے ساری زندگی کا کافی نہیں. وہ کیا ہے اب سنو، ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل. بیٹا اس دل میں دنیا کے کسی انسان کی نفرت نہ پیدا ہونے دیں. کیوں جی سوکھا کام ہے؟ تہجد پڑھنا آسان ہے، پیدل حج کرنا آسان ہے، زکوٰۃ دینی آسان ہے، اور اس دل کو صاف کرنا بڑا اوکھا کام. جو یہ بچہ بچی کر گیا، بڑا بڑی کر گیا، امیر امیرن غریب غریبن کر گیا، تو پھر خوشخبری کیا ہے؟ تمہارے نبی پھولوں کے ہار لے کے کھڑے ہوں گے. آؤ آؤ آؤ، میرا بیٹا آ گیا، میری بیٹی آ گئی، میری سنت کو لے کے آ گئے. ارے یوں گلے لگائے، اس سنت پہ عمل کرنے والوں سے دنیا خالی ہے.
اس سنت پہ عمل کرنا تمہاری زندگی کو خوبصورت بنا دے. یہ لکھا ہوا نا اسلام اور اخلاقیات. بیٹو یہ صرف 2 حدیثیں مجھ سے لے لو, 2 حدیث. اخلاقیات پر تو ہزاروں نہیں لاکھوں حدیثیں آئی پڑی ہیں. میں لاکھوں حدیثوں کو 2 میں جمع کر کے آپ کو دے کے جا رہا ہوں. اور اللہ کی قسم آپ کی زندگی حسین ہو جائے گی. دیکھو بچو, جو صبر کرنے اور برداشت کرنے کا مزہ ہے وہ غصہ نکالنے کا مزہ نہیں ہے. جو سہ جانے کا مزہ ہے, پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر, غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. اس نے یہ کہا میں چھوٹے پہ ہوتا میں بھی کر کے بھی کھاؤں, میں بھی 10 کے بھی کھاؤں, میں مزہ چکھا دوں گا, میں تگنی کا ناچ نچا دوں گا. ارے تو خود ناچ لے, پھر دیکھ تیرا نبی کیسے تیرا استقبال کرتا ہے. اپنے دل کو آئیں گے نیگیٹو رویے, آئیں گے آئیں گے آئیں گے آئیں گے. صاف کرو صاف کرو صاف کرو صاف کرو, دھوتے رہو یہاں تک کہ موت آئے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور سارے دکھ دریدر دور ہو جائیں. اس کے تائید میں ایک اور حدیث سن. میرے نبی نے فرمایا مجلس میں بیٹھے ہوئے مسجد میں, کہا کہ یہ جو دروازہ ہے نا اس سے ایک جنتی آنے والا ہے. تو لوگوں نے دیکھا ایک مدینے کے مقامی آدمی ذرا بوڑھ, وہ مسجد میں اندر آئے, داڑھی میں وضو کا پانی, ہاتھ میں جوتا, نماز میں شریک ہو گئے. اگلے دن آپ کی محفل تھی تو آپ نے فرمایا یہ جو سامنے دروازہ ہے اس سے ایک جنتی آ رہا ہے. تو سیم وہی آدمی اسی حالت میں انٹر ہوئے. اگلے دن ہوا تو آپ نے کہا اس دروازے سے جنتی آنے والا ہے. ٹھیک وہی آدمی اسی حالت میں انٹر. اس مجمع میں ایک صحابی بیٹھے ہیں, ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر. یہ 1,24,000 صحابہ میں ان کی ایک اسپیشلٹی ہے کہ یہ سب سے زیادہ عبادت کرتے, سب سے اتنی عبادت کسی نے نہیں کی. ساری رات نفل پڑھتے تھے, سارے دن کا روزہ رکھتے تھے اور دن رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے. کوئی ہمارے جیسا اول تو کر نہیں سکتا, کرے گا تو چوتھے دن پاگل ہو جائے گا, دماغ خشک ہو جائے گا. اور انہوں نے نبھا کے دکھایا, رات پوری تہجد, دن پورا روزہ, اور رات اور دن میں ایک ختم قرآن. اب ان کو خیال آیا کہ یہ بابا جی مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتے ہیں, جو ان کو یوں ڈائریکٹ جنت کی بشارت ملی اور مجھے نہیں ملی, تو میں دیکھتا ہوں یہ کون سی عبادت کرتے. یہ ساری رات سجدے میں پڑے رہتے ہیں, رکوع میں کھڑے رہتے ہیں, قیام میں کھڑے رہتے ہیں, کیا کرتے ہیں. تو ان کے پاس پہنچ گئے, چاچا کہ تھوڑا والد صاحب کی ناراضگی ہے, دور رہنا چاہتا ہوں, 2-3 دن ٹھہر جاؤں آپ کے پاس. ہاں ہاں بیٹا آ جاؤ آ جاؤ. اب عشاء کی نماز کے فوراً بعد انہوں نے چادر اوپر لی اور چادر میں یوں سوراخ کیا اور یوں لیٹ کے دیکھنے لگے کہ اب یہ بزرگ کیا کرتے ہیں. بزرگ تشریف لائے, سرانے پہ سر رکھا, اللہم بسمک اموت و احیا, سونے کی دعا پڑھی, اور تھوڑی دیر بعد خراٹے آتے. وہ بڑے حیران ہوئے, بھائی میرا تو خیال ہے یہ ساری رات سجدہ کرے گا تو رو رو مسلح تر کر دے گا, یہ تو خراٹے چون جانے ہو جا رہے ہیں. اب وہ دیکھ رہے ہیں ابھی اٹھے گا ابھی اٹھے گا ابھی اٹھے گا. پھر انہوں نے کپڑا اتار دیا, بھائی سویا ہوا ہے. وہ فجر کی اذان پہ اٹھے اور ان کا دماغ چکر کھا گیا, بھائی اے کی بڑی تہجد دے 2 نفل بھی نہیں تو جنت کی بشارت 3 دن کٹھی. انہوں نے کہا کل دیکھوں گا, کل شاید کچھ اور کریں گے. اگلے دن آئے, پھر اسی طرح یوں کر کے لیٹ گئے, اور بزرگوں نے بھی یوں کیا اور بسمک اموت و احیا, اور پورا کمرہ خراٹے انال. وہ پھر پریشان, یہ کب اٹھے گا کب اٹھے گا. فجر کی اذان پہ اٹھے تو اور ان کی حیرت بڑھ گئی. کہنے والا سچا, اس بات کو تو چیلنج ہو نہیں سکتا, وہ محمد مصطفیٰ ہیں, لیکن یہ چکر کیا ہے, یہ جنت مل کیسے رہی ہے. چلو ایک رات اور صحیح. تیسری رات آئے, یہ یوں لیٹے وہ یوں لیٹے, یہ دیکھتے رہے وہ سوتے رہے, حتیٰ کہ فجر کی اذان پہ آنکھ کھلی. تو یہ نا پھٹ پڑے, کہنے کے چاچا بات بتاؤں. کہنے کیا کہ میری کوئی جھگڑا نہیں تھا عباس سے, میں نے 3 دن مسلسل تیرے بارے میں سنا جنتی آ رہا. 3 دن تجھے اللہ کے نبی نے بشارت دی, جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے. لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں تو ساری رات سوتا رہتا. اس زمانے میں منافق بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے. فرض نماز تو فرض نماز ہے, منافق بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے. تو کہنے لگے کیا کرتے ہو, ساری رات تو سوتے گزار لیتے, کیا کرتے ہو. کہنے لگے بھتیجے جو تو نے دیکھا ہے یہی کرتا ہوں. اب یہ پریشان ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کو تو چیلنج ہو نہیں سکتا, اور جس کو بشارت دی ہے انہیں تو فٹ نظر نہیں آ رہی کہ کیسے.
تو نفل آج کہ نیک لوگ تہجد نہیں چھوڑتے. تو کہنے لگے اچھا چلو اللہ نے ایسا ہی، اللہ کی مرضی، اللہ کے نبی کی مرضی. یہ 4 قدم چلے تو آپ سننا، کہا بھتیجے ادھر آؤ، کہا بیٹا ادھر آؤ. آ گئے. کہنے لگے اب تو میں اصلی بات بتاؤں، اب تو میں اندر کی بات بتاؤں. انہوں نے کہا کیا ہے کیا ہے؟ اب وہ تیار ہو گیا کہ یہ کہیں گے میں 3 دن بیمار تھا اس لیے میں اٹھ نہیں سکا، ورنہ میں تو ساری رات سجدے میں گزارتا ہوں، میں تو ساری رات روتے روتے گزارتا ہوں. تو 3 دن میں بیمار تھا، میرے پیٹ میں درد تھا، میرے سر میں درد تھا، تو میں اٹھ نہیں سکا، ورنہ تو دیکھتا تو حیران ہو جاتا میری رات کیسے ہوتی. بیٹھ کہاں؟ جی جی جی. تو کہنے لگے مجھے دیکھو، یہاں ہاتھ رکھ رکھا، یہ جو دل ہے نا، اس میں دنیا کی کسی انسان کی نفرت نہیں ہے. اور جب اللہ کسی کو کوئی رزق دیتا ہے تو مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی ہے. تو ان کی جو باڈی لینگویج تھی نا، حیرت میں ڈوب گئے. وہ کہتے ہیں ہاں بات ہے سمجھ آ گئی، یہی سے. انہوں نے ایسا نہیں کیا، وہ کہنے لگے ہاں ہوا، اچھلے اپنی جگہ سے، ہاں ہوا. یہ چاچا اب سمجھ میں آ گیا، سمجھ میں آ گیا، یہی ہے جو آپ کا سینہ اللہ نے پاک کر دیا ہے، اس پر آپ کو جنت ملی ہے. یہ صرف تہجد نفلات 100 کی نہیں لبدی، یہ جو آپ کا سینہ پاک ہے. اب پہلی حدیث کے ساتھ جوڑو. میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے کہ اپنے دل کو دنیا کے انسانوں سے، میرے بچوں سنو، یہ نہیں فرمایا مسلمانوں سے دل صاف رکھ، فرمایا پوری دنیا کے انسانوں سے دل صاف رکھو. یہ بچیاں کر لیں، آپ کر لو، میں کر لوں، یہ تمہارے استاد کر لیں، کوئی کر لے. میرے رب کی قسم، بڑے بڑے عبادت گزار ان کی پرواز کو نہیں پکڑ سکتے. بڑے بڑے سجدہ کرنے والے اور رکوع کرنے والے نفلی ان کی پرواز تک نہیں پہنچ سکتے. ایک اس وجہ سے کہ یہ عظیم الشان سنت ہے، ایک اس وجہ سے کہ اس کے کرنے والے بڑے تھوڑے ہیں، ایک اس وجہ سے کہ یہ مشکل بہت ہے. خود زبان تب جا کر یہ چیز ہاتھ میں آتی. ایسے نہیں ہے کہ تہجد کے لیے نیند قربان کر دی. ہم جماعت میں گئے 40 دن کے لیے، تھوڑا روکھا سوکھا کھا لیا اور گھر کی جدائی برداشت کر لی. یہ پل پل کی موت ہے، پل پل کی عزت نفس پہ چھریاں ہیں، اور پھر یہ مسکرا کے چلتا ہے. یہ مقام اسے جبریل سے بھی اوپر لے جاتا ہے. تو پورے اخلاق کے لیے میں لمبے چوڑے چیپٹر نہیں بتائے، میں نے آپ کو صرف 2 حدیثیں سنائی، 3. اس پر بچوں عمل کرنا. ایک، اپنی زبان پہ قابو رکھو، خاص طور پر ماں باپ سامنے ہوں تو دیکھو ہاتھ جوڑتا ہوں، ماں باپ کے لیے تکلیف نہ بننا. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ آپ نے فرمایا تو اللہ کو پتہ ہے. تو اس نے پوچھا کوئی نشانی بتا دیں. نشانی تو یہ بچیاں غور سے سنیں. اس نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا پتہ ہے. کہ کوئی نشانی بتا دیں. تو سنو، آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی قیامت آ جائے گی. یعنی بیٹے تو جب کر جاتے ہیں بدتمیزی، اور بیٹیاں عام طور پہ فرمانبردار ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی. تو بچوں، تمہارے استاد بھی تمہارے ہیں اور تمہارے ماں باپ بھی تمہارے ماں باپ ہیں. میرا اللہ کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے بچھ جا. لا تقل لهما اف. اف کا اردو میں ہے یہ ہوں کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے. ویسے اف حقار، اف پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اب ناخن تو آپ کو نظر نہیں آئے گا، اپنا ناخن دیکھ لینا. ناخن کے نیچے جو ہلکی سی میل جمع ہوتی ہے نا، اس کو عربی میں اف کہتے ہیں. کہ اتنا خفیف سا وزن بھی ماں باپ پہ مت ڈالو. ان کی دعا لے لو، دعا. وہ زیادتی کریں سہ جاؤ، زیادتی کریں پی جاؤ. اللہ کی غیبی مدد سے جو تمہارے کام ہوں گے، وہ تمہاری ڈگری تو ایک کاغذ کا پرزہ ہے، اس پہ نہ تمہاری تقدیر لکھی ہے نہ تمہارا نصیب لکھا ہے. تمہاری تقدیر یہاں لکھی ہوئی ہے، تمہاری ہوگی تمہارے اخلاق کے ساتھ، تمہارے ایمان کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ جو کسائی ہے فلاں، وہ تیرا جنت کا ساتھی. موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھنے پہنچ گئے. دیکھا تو کسائی بیٹھا چوکڑی مار کے گوشت کاٹ کاٹ کے بیچ رہا ہے. وہ بڑے حیران ہوئے، اے میرا جنت کا ساتھی کیوں بن گیا؟ جب وہ اپنے سودا بیچ چکا تو ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے اس نے ڈالا تھیلے میں اور چل پڑا. موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہو گئے. موسیٰ 4 بڑے نبی ہیں، نوح
ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، اور ان سب سے بڑے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام بھی اجازت لے کے اندر آ گئے۔ اس نے جا کے وہ گوشت کے ٹکڑے بنائے اور سالن پکانا شروع کیا، آٹا گوندھ کے رکھ دیا، سالن تیار ہوا، آٹا نرم ہوا، روٹی بنائی، تھالی میں رکھا روٹی سالن، اور ایک بڑھیا اپنی چارپائی پر ایسے لیٹی پڑی تھی، ہاتھ یوں ایسے، تو اس نے اس کو ہلایا، ماں جی روٹی کھا لو، تو اس کو یوں ہاتھ کا سہارا دیا اور لقمے بنا کے کھلاتا یہاں تک کہ اس نے کہا یعنی بس، تو پھر اس نے اس کا منہ صاف کیا۔ جب لٹانے لگا تو وہ کچھ بولی، موسیٰ علیہ السلام دور تھے تو سن نہیں سکے، اس کی بڑبڑاہٹ تھی۔ تو جب وہ فارغ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، میں کسائی ہوں، میں صبح اس کی ساری خدمت کر کے جاتا ہوں، پھر شام کو جب آتا ہوں تو پہلے سارا اس کا کام کرتا ہوں، پھر بچوں کو دیکھتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کچھ کہہ رہی تھی جب تم اسے لٹا رہے تھے؟ تو کہنے لگا جی بس ماں جو ہوئی، کہنے کو اس نے کیا کہنا ہے، جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو مجھے کہتی ہے اللہ تجھے میں موسیٰ کا ساتھی بنائے، میں تجھے کسائی کم نہیں اور وہ موسیٰ کلیم، میری کیڑی اوقات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو تیری ماں نے تیرا کام بنا دیا۔ تو بچوں اپنے ماں باپ کی ہائے نہ لو، دعا دو، اور ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کو عزت دو، بے عزت نہ کرو۔ جو کوئی ماں باپ بیٹھے کوئی نہیں، بہت تھوڑا تم سارے بچے بیٹھے ہو، لیکن یہ آواز جائے گی کیمرے کے ذریعے، ماں والدین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو عزت نفس کو، تم کل کو باپ بننے والے ہو، تمہاری کل شادیاں ہونے والی ہیں، یہ ماں بننے والی ہیں، تم باپ بننے والے ہو۔ اللہ کے واسطے یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس نے ہمارے بچوں کو پاگل کر دیا ہے۔ 3 سال کے بچے کے اوپر بستہ لادنا، یہ اس کو تباہ کر دینا ہے، اس کے سارے نیورون ہی جل جاتے ہیں۔ 3 سال کے بچے کو ماں کی گود چاہیے، اسکول نہیں چاہیے۔ میرے نبی نے کہا 7 سال تک نماز بھی نہ کہو، تو کیا کرو؟ وقت دو، محبت دو، عزت دو، احترام دو، 7 سال میں ہر شے بھر جائے گی، پھر واپس تمہیں کرے گا، ساری زندگی تمہیں واپس کرے گا۔ ہمارے آج کل کے جو نوجوان والدین ہیں، ایک تو ان پر اسکول کا فوبیا سوار ہے، دوسرے سے موبائل کا عذاب سوار ہے۔ بچہ بات کرتا ہے، ماں موبائل میں لگی ہوئی، کوئی ڈرامہ بھی کھی جاتی، ہاں بکو کیا کہتے ہو سنو یوں، وہ وہیں فوت ہو جاتا ہے۔ بیوی بات کرنے لگتی ہے اور میاں صاحب فون میں لگ جاتے، میاں صاحب بات کرنے لگتے ہیں، بیگم فون میں لگ جاتی۔ یہ تو ہماری زندگی، اتنی لائف کوالٹی گندی ہو چکی ہے کہ انہیں کھانے پر بھی سکون ہے، انہیں کھانے پر بھی کاروبار کر رہے ہوتے، بلا روٹی کھا رہے ہو زہر کھا رہے ہو، چلو گنجا ٹوائلٹ میں ٹیلی فون سن رہے ہوتے، 2 آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ کچھ اپنے نبی کی زندگی کو سیکھو، اعتدال۔ میرے نبی سے اب لگی تو ایک چھوٹی سی یونیورسٹی ہے، میں بہت بزی ہوں، میرے نبی سر پہ 7 بر اعظم کے انسان اور جنات اور قیامت تک آنے والی نسلیں تھیں، اور میرا نبی بچوں کے لیے روزانہ وقت نکالتے تھے، اور وقت کیسے نکالتے تھے؟ ان کے لیے گھوڑا بن جاتا، ہاتھ پاؤں زمین پہ ٹیک کے، کمر کو لیول کر کے، آؤ میری کمر پہ بیٹھو، دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کے حسن حسین کمر میں چکر لگا کر پھر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، جس کو اتنی ذمہ داریاں ملی ہیں، وہ وقت نکالے۔ یہ سبق تھا نسل کے لیے، امت کے لیے۔ پھر دونوں بھائیوں کو اتار کے اکیلی زینب کو بٹھا کے چکر لگاتے، جھولے جھولاتے، کشتی کراتے، خود کشتی کرتے، کھیلتے، بچوں آپ کہاں ہوں گے؟ حسین 6 سال کے، حسن 7 سال کے، اور 7 سال کو ایک ہی حد بچوں کو نہیں تھی، وہ دل دیا، محبت دی، ہر شے کے ماں کو۔ ایک مثال سے بات عرض کرتا ہوں جو بہت سمجھ آئی۔ ٹیلی فون ہوتے ہیں، مجھے تو صرف وہ بند کرنا اور وہ آتا ہے، سننا آتا ہے، لیکن اس میں ایک بلوٹوتھ ہوتا ہے جو سنتا رہتا ہوں، اگر وہ آف ہو تو کوئی ڈیٹا شفٹ ہوگا، لگے رہو ساری رات لگے رہو، اسے آن کرو گے تو ڈیٹا شفٹ ہوگا۔ آج کل کے والدین نے اپنے بچوں کو بلوٹوتھ آف کیا ہوا اور ڈیٹا شفٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ کیسے شفٹ ہوگا؟ وہ کبھی اوپر سے گزر جائے گا، کبھی ادھر سے گزر جائے گا، کبھی ادھر سے گزر جائے گا۔ شدت، سختی، ڈانٹ ڈپٹ، طنز تانے۔ میں نے چھوڑ 6 سال کی پڑ گئی، کیا تھا میرے چھوٹے بھائی نے دیکھ لیا، میں کہا نا وہ آیا، میں نے ایک اس کو پلا دیا کہ میری شکایت نہ کر، ایک میں نے اس کو پلا دیا کہ یہ میری شکایت نہ کرے۔ اب مجھے سگریٹوں سے ہٹایا جا رہا ہے، کیسے کہ میری ماں نے میرے بازو پکڑے ہوئے ہیں اور میری خالہ کے ہاتھ میں چمٹا ہے، اور چمٹے میں انگارہ دہکتا ہوا، اور وہ میرے یہاں پاما تیرے منہ میں پینے کا سگریٹ پینے کا، او میں نہیں پیندا۔
یہ ماں باپ یوں کرتے ہیں. بات آ گئی نا پھر آپ. نہیں آیا, نہیں چھوڑے. وہ تو تبلیغ میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا. اتنی چھوٹی عمر سے میں نے سگریٹ شروع کی. وہ گاؤں کے دیہاتی ماحول میں سارے پیتے تھے حکا اور سگریٹ, تو میں نے بھی شروع کر دیا. تو یہ میرے منہ میں انگارہ ڈال رہی. انگارہ ڈالنے سے آدمی نہیں ہٹتا ہے, وہ اور ذہن میں آتا ہے. محبت دو. کل کو تم والدین بنو, باپ بنو یا مائیں بنے, بچوں کو عزت دو, محبت دو. میرے نبی جب حضرت فاطمہ آتی تھی ملنے کے لیے, کھڑے ہو جاتے. بستر پر بیٹھے ہیں, زمین پر بیٹھے ہیں, کرسی پر کھڑے ہو جاتے اور آگے بڑھ کے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر یوں چومتے ہیں, بوسہ لیتے. پھر ہاتھ پکڑے پکڑے آ کر چارپائی پر بٹھاتے, اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. اتنا پروٹوکول اولاد کو دو گے تو پھر وہ واپس آئے. یہ ساری آپ کی اولاد ہے, یہ تمہارے باپ ہیں اور تمہارے اصلی ماں باپ ہیں, ان کو عزت دو. یہ ایک چیپٹر میں نے تمہیں آنے والے فیوچر کے لیے دیا ہے کہ اللہ تمہارے گھر آباد کرے. تو یاد رکھنا, گھروں کی آبادی کا تعلق شکل صورت سے نہیں, ڈگری سے نہیں, پیسوں سے نہیں, سونے چاندی سے نہیں, اللہ کی قسم صرف آپ کے اخلاق کے ساتھ. اگر آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے آپ کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا. اگر آنے والی لڑکی کے اخلاق اچھے ہوں گے گھر ہمیشہ آباد رہے گا. اگر زبان کا بوجھ زہریلا ہو گیا زندگی برباد ہو جائے. ایک بات سنا کے دعا کرتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا اویس جائیں گے جنت میں لوگوں کے ساتھ. لوگ تو داخل ہو جائیں گے جنت میں اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اویس کو روک لیا جائے. اب جنت کے دروازے پہ پہنچ کے آیا حکم روک لیا جائے تو وہ پریشان ہو جائیں گے, کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روک لیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے مڑ کے دیکھو. جب وہ پیچھے دیکھیں گے تو جہنم کے لوگ کھڑے ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اویس تو نے ماں کی خدمت کر کے جو مجھے خوش کیا, آج تو میں اس کا پروٹوکول دینا چاہتا ہوں. یہ جہنم میں کھڑے ہیں تو انگلی کا اشارہ کرتا جا, آج تیری تو خیر لاکھوں انسانوں کو جنت میں ڈالوں. پیچھے عمل کیا ہے؟ جہاد, تبلیغ, تہجد, علم, سجدے, ماں کی خدمت. میں گیا ہوں اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے گاؤں گیا ہوں, ان کی قوم سے ملا ہوں, قوم کے لوگوں سے ملا ہوں. کالے پہاڑوں میں چھوٹا سا, ابھی چھوٹا سا گاؤں ہے. آپ نے کہا عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا جس کا نام ہوگا اویس, اور وہ قبیلہ ہوگا مراد, اور اس کی سب کاسٹ ہوگی قرن. اویس بن عامر وہ آئے تو تو اور علی اس سے دعا کروانا. تو اور علی, ابھی تو امام علی کے میں نے واقعات آپ کو فضائل سنائے. اور عمر, میرے نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر میں نے جنت میں محل دیکھا. میں نے پوچھا کس کا ہے, مجھے کہا گیا قریشی کا ہے. میں سمجھا میرا ہے. میں جانے لگا تو مجھے کہا گیا یہ تو عمر بن خطاب کا ہے. اور ان سے کہہ رہے ہیں اویس سے دو. اللہ کی قسم اویس جیسے کروڑوں قربان ان دونوں ہستیوں کے پسینے کے قطرے پر, لیکن امت کو سبق سکھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا کہ آپ کل دیکھ رہے تھے آنے والے کل میں کہ میری امت ماں باپ کو دکھ پہنچائے گی, تو اس کا انتظام کر رہے تھے اس قسم کی نصیحتوں سے. حضرت عمر خلیفہ بنے, ہر سال حج کیا, ہر سال اعلان کرے بھائی اویس بھائی اویس, ملا ہی کوئی. ایک سال آخری جو حج تھے, بالکل آخری نہیں, اس سے کوئی ایک یا دو پہلے, آپ نے سارے حاجی اکٹھے کر لیے اور فرمایا بھائی کھڑے ہو جاؤ. پھر فرمایا سب بیٹھ جاؤ, صرف یمن والے کھڑے رہو. تو چند ہزار یمن والے تھے. جب بھائی سارے یمن والے بیٹھ لو, قبیلہ مراد والے کھڑے رہو. تو چند سو رہ گئے. اچھا بھائی مراد والے سارے بیٹھ جاؤ, صرف کرن والے کھڑے رہے, کرنی. تو ایک آدمی باقی بچا, باقی سب بیٹھ گئے. تو حضرت عمر نے کہا تو کرنی ہے؟ کہا جی. اویس کو جانتے ہو؟ کہا جی میرا سگا بھتیجا ہے, اور وہ تو تھوڑا ہلا ہوا ہے, آپ اس کو کیوں پوچھیں؟ تو حضرت عمر رونے لگے, کہنے لگے ہلا ہوا وہ نہیں, وہ تو ہے. کہا جی اونٹ چرانے عرفات کی طرف گیا ہے. تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگا دی عرفات کی طرف. عرفات پہنچے تو ان کو دیکھا ایک درخت کے نیچے نفل پڑھ رہے تھے اور ساتھ اونٹ چر رہے تھے. تو یہ دونوں آ کے بیٹھ گئے. تو آپ کو دیکھ کر, اب دونوں کو دیکھ کر اویس نے نماز مختصر کر دی, سلام پھیرا. تو حضرت عمر نے فرمایا کون ہو بھائی؟ کہا جی مزدور ہوں. مزدور ہوں, تعارف نہیں کروایا, مزدور ہوں. ارے بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ. او بھائی ہم سب اللہ کے بندے ہیں, تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ اب وہ تو جانتا نہیں تھا یہ کون ہے, وہ تو پہلی دفعہ حج پہ آئے تھے. وہ کہنے لگے بھائی کون لوگ ہو آپ, کیوں میرا انٹرویو کر رہے ہو, کون ہو؟ یہی کون ہو؟ اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ اویس
یہ امیر المومنین عمر ہیں اور میں علی ہوں۔ پھر ان کو کرنٹ لگا اور وہ معافی مانگنے لگے، ارے میں تو آپ کو جانتا نہیں تھا، مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر۔ کہ وہ کیوں؟ کہ ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ یمن سے ایک آئے گا نوجوان ریس، اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اتنا راضی کیا ہوا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ یہ آپ نے اس وقت حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر اس لیے دعا کروانا کہ جب وہ یوں کرتا ہے تو اس کے ہاتھ خالی نہیں ہے۔ تو حضرت اویس کرنی رونے لگے، کہا جی میں آپ کے لیے کیسے دعا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تو اتنی بڑی ہستیوں کے لیے دعا کرنے والے چھوٹے، جن کے لیے دعا مانگ رہے ہیں بڑے، پیچھے عمل کیا ہے؟ ماں کی خدمت۔ تو بچو اپنے والدین کو عزت دو۔ اور تم لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو، ہمارا کلچر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ نہیں ہے، ہمارا کلچر نکاح ہے اور حیا ہے اور پاک دامنی ہے۔ ہم وہ نہیں ہیں جن کو ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میر، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا دیا۔ اپنی عزت کی، اپنی ناموس کی، اپنی چادر کی، اپنے دامن کی حفاظت کرو۔ ہم اپنے والدین کی رائے کے ساتھ کرتے ہیں، شادیاں بھی نکاح بھی ان کی دعائیں ساتھ لے کر کرتے ہیں۔ اس کلچر نے کورٹ نکاح تک لڑکوں کو پہنچا دیا، اور کورٹ کے نکاح 99.9 کیا 110% ناکام ہوتے ہیں کہ جب گرل فرینڈ بیوی بن جاتی ہے پھر وہ ڈائن بن جاتی ہے، پھر وہ بیوی نہیں ہوتی ہے، پھر وہ ساری محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر مگر ہوتی ہیں۔ تو وہ محبت جو شادی کے بعد پیدا ہوتی ہے وہ اصل محبت ہوتی ہے، وہ اصل پیار ہوتا ہے۔ لہٰذا بچوں میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، اپنی تہذیب کو، ہماری مشرقی تہذیب نہیں، ہماری اسلامی تہذیب، ہماری مشرقی اقدار نہیں، ہماری ایمانی اقدار، ہماری ویلیوز ہیں، وہ ویلیوز ہمیں مشرق نے نہیں دی، ہمیں ہمارے نبی نے دی۔ تو اللہ کے واسطے اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنے ماں باپ کی۔ ہاں اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے پسند ناپسند کا، اس حد تک کوئی منع نہیں ہے، لیکن آخر تک ماں باپ کو ٹھکرا کے چلے جانا، اس ماں کو ٹھکرا دینا جس کی چھاتیاں لٹک گئیں تمہیں دودھ پلاتے پلاتے، اس ماں کو ٹھکرا دینا، یہ ظلم کبھی نہ کرنا، ورنہ کبھی ہرے نہیں ہو، کبھی سبزہ نہیں آئے گا، کبھی ہریالی نہیں آئے گی، کبھی خوشی نہیں دیکھو گے۔ اور ماں باپ کی دعائیں چاہے وہ سختی بھی کر جائیں، زیادتی بھی کر جائیں، آپ کو وہاں تک پہنچائیں گی کہ فرشتے بھی نیچے رہ جائیں۔ اور بچے ہو، ایک دوسرے سے لڑائی بھی ہوگی، ایک دوسرے سے تمہارا بول چال بھی بند ہوگا، تو میری آخری گزارش یہ ہے کہ یہاں اٹھنے کے بعد صلح کر لیں۔ یہ بچیوں سے بھی کہتا ہوں، کئیوں کی آپس میں کھٹ پٹ ہو جاتی ہے، آپ ایک جگہ پڑھتے رہتے ہیں، کھٹ پٹ ہو جاتی ہے، بول چال بند ہو جاتی ہے، یہ میرے اللہ کو پسند نہیں، میرے نبی کو پسند نہیں۔ بچو ایک دوسرے کو خوش ہو کے ملو، چند دن کی زندگی ہے، مر جانا ہے، چلے جانا ہے، اصل ٹھکانہ تو اللہ آگے لانے والا ہے۔ جس